پاکستان نے بے تحاشا قربانیاں دے کر دہشت گرد تنظیموں خاص طور پہ کالعدم TTP کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی، مگر ابھی نہ اس جنگ کا پوری طرح خاتمہ ہوا ہے اور نہ ہی اس کے دہشت گرد حملے رکے ہیں۔ آج بھی پشاور کے علاقے حیات آباد میں FC کی گاڑی کے قریب خودکش کار دھماکہ ہوا جس میں 6 FC اہلکار زخمی ہو گئے۔ حملے کی ذمہ داری حال ہی میں منظر عام پر آنے والی دہشت گرد تنظیم تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی۔ یہ وہی تنظیم ہے جس نے 12 جولائی کو بلوچستان کے علاقے یوم میں آرمی گریجن پر الصبح جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ حملے میں 9 فوجی شہید ہو گئے تھے جبکہ جوابی کارروائی میں 5 دہشت گردوں کو بھی جان حاصل کیا گیا تھا۔ اسی روز سوئی میں فوجی آپریشنز کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا جبکہ 2 دہشت گرد ہلاک کیے گئے تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہہ چکے ہیں کہ فوج نے عوام کی مدد سے منظم دہشت گردی کو شکست دی ہے جو پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ تھی، لیکن ابھی اس پر پوری طرح قابو کرنا باقی ہے۔ اس وقت تشویش کی بات یہ ہے کہ TTP بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں بھی متحرک ہو گئی ہے اور اس کی جانب سے بلوچستان کی پشتون آبادی والے علاقوں میں حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان حملوں کے لیے انہیں افغانستان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے اور دہشت گردوں کو پناہ گاہیں فراہم کرنے پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کا سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ روز کور کمانڈرز کانفرنس میں افغانستان میں کالعدم TTP اور دہشت گرد گروپس کو حاصل پناہ گاہوں اور دہشت گردوں کو جدید ہتھیار کی دستیابی کو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ اس سے قبل 14 جولائی کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یوم میں دہشت گردی کے حملے میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی تھی اور اس موقع پر بھی ISPR کے بیان میں واضح کیا گیا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج کو افغانستان کی جانب سے TTP کو آزادی اور محفوظ پناہ گاہوں کی دستیابی پر بے پناہ تشویش ہے۔ افغان حکومت سے توقع تھی کہ وہ دوحہ معاہدے کی روشنی میں کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گی۔ دہشت گردی کے واقعات ناقابل برداشت ہیں جن پر مسلح افواج کی جانب سے مؤثر جواب دیا جائے گا، یہ 2 ٹوک پیغام دیا گیا تھا۔ اس کے ایک روز بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا اور نہ ہی دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر پناہ گاہیں میسر ہیں۔ دوسری جانب افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے BBC کو انٹرویو میں بظاہر خواجہ آصف کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ گویا کہ ذبیح اللہ مجاہد افغان طالبان کی حکومت کی جانب سے پاکستان کو یاد دلا رہے تھے کہ افغان طالبان کا دراصل معاہدہ تو صرف امریکہ کے ساتھ ہے اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ موجودہ صورتحال میں ماہرین سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے بلوچ علاقوں کے بعد اب پشتون اکثریتی علاقوں میں بڑھتی ہوئی شورش خطے کو غیر مستحکم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اب دہشت گرد حملوں میں جدید امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ فارن پالیسی میگزین کے مطابق TTP کی جانب سے جاری کردہ ویڈیوز میں امریکی ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں کو پاکستانی پولیس اور فوجی چوکیوں پر حملہ کرتے دیکھا جا رہا ہے۔ حملہ آوروں کو جدید نائٹ ویژن گوگلز اور تھرمل سائنس اور تھرمل اسکوپ کے گنز کا استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے جو انتہائی جدید تصور کی جاتی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ علیحدگی کی پسندوں کی جدید امریکی ہتھیاروں کے استعمال کرتے ہوئے پاکستانی پولیس اور فوجیوں کو بار بار نشانہ بناتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور اس حوالے سے ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ یہ ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ ہے جو عالمی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ یہ وہی اسلحہ ہے جو امریکی فوج افغانستان سے انخلا کے وقت پیچھے چھوڑ گئی تھی اور اب طالبان اسے دہشت گرد تنظیموں کو فروخت کر رہے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو لے کر دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان ایمبیسڈر آصف درانی کل افغانستان پہنچیں گے۔ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی اس دہشت گردی کے حوالے سے۔ ہم اس کی تفصیلات حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہم نے سیکیورٹی امور پاکستان کے ان قبائلی علاقوں میں دہشت گردی امور کے 2 ممتاز سینئر صحافیوں باخبر صحافیوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے احسان ٹیپو مسعود اور جناب افتخار فردوس۔ بہت بہت شکریہ احسان ٹیپو مسعود صاحب، افتخار فردوس صاحب۔ احسان ٹیپو مسعود صاحب آپ بتائیے گا کہ آج پھر ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے FC میں، حیات آباد میں FC کی گاڑی پر ایک حملہ ہوا ہے اور ایک بار پھر اس کی ذمہ داری اس نئی تنظیم تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی اور اس میں بہت ہی تشویش کی بات یہ ہے کہ اس نے بلوچستان کی پشتون علاقے میں بھی آپریٹ کیا ہے کر رہی ہے اور آج اس نے پشاور میں بھی یہ کارروائی کی ہے۔
اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ تحریک جہاد پاکستان کس انداز سے اتنی مؤثر اور اتنی متحرک نظر آ رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہاں کامران صاحب ایگزیکٹلی تحریک جہاد پاکستان جو ہے ابھی کچھ مہینے پہلے ان کا یعنی یہ سامنے یہ تنظیم نظر آئی ہمیں، اور انہوں نے یعنی جیسے انہوں نے ایک دن پہلے ہم سے رابطہ کیا، مجھ سے بھی، افتخار فردوس سے بھی، کہ یہ تنظیم بن گئی ہے، تو ہم نے اس کو تھوڑا سا لائٹ بھی لیا، ہم نے اتنا سیریس نہیں لیا. لیکن پھر کچھ ہی دنوں بعد ہم نے جب ان کی طرف سے کارروائیاں ہوتی دیکھیں تو اس سے ہمیں لگا کہ یہ تنظیم بھی واقعی گراؤنڈ پہ ایگزسٹنس رکھتی ہے. اور پھر ان کی کارروائیاں یعنی آپ جنوبی خیبر پختونخوا سے لے کے پھر مین پشاور ویلی جو ہے آج جو پشاور کا حملہ ہے، اور پھر بلوچستان، اور بلوچستان میں صرف وہ علاقہ نہیں جو خیبر پختونخوا کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہا ہے جس طرح جوب کا، بلکہ مسلم باغ میں بھی انہوں نے FCK کے اب یعنی ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ بڑا حملہ کیا تھا، جس میں 5-6 ان کی طرف سے خودکش حملہ آور استعمال ہوئے تھے، اور اس میں بھی 10 سے زیادہ سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے. تو یہ جو تنظیم ہے ان کی جو ایکسپینشن ہے، آپریشنل ایکسپینشن، تو وہ کافی خطرناک، یعنی وہ بالکل ماضی میں ہم نے اس طرح کی کاروائیاں دیکھی تھی جب القاعدہ بر صغیر اور تحریک طالبان پاکستان مل کے کاروائیاں کرتی تھی، وہ پھر کراچی کو بھی ٹارگٹ وہ دونوں تنظیمیں کرتی تھی، لاہور کو بھی، بلوچستان کو بھی. تو ہمیں وہی پیٹرن دوبارہ یعنی 15 اگست کے بعد جب طالبان کا ٹیک اوور افغانستان میں وہ چیزیں دوبارہ پاکستان میں بلڈ اپ پر نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس میں جو اس دفعہ یعنی جو فرنٹ پہ جو تنظیم یوز ہو رہی ہے یا ایز اے کور یوز ہو رہی ہے تو وہ تحریک جہاد پاکستان ہے. اور اس میں ایک خطرناک ٹرینڈ جو ہے کہ اس تنظیم کے پاس خودکش حملہ کی پوری ایک کیپ ہے، یعنی ایک حملے میں ان کی طرف سے 5-6 حملہ آور استعمال ہوتے ہیں. حالانکہ ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے خودکش حملے جو ہیں ان میں یعنی کمی ہوئی ہے، لیکن اس تنظیم کی طرف سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، خودکش حملے. اور کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں گراؤنڈ پہ، اگر آپ سیکیورٹی فورسز کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں یا ان کے اپنے جو ذرائع ہیں تحریک جہاد پاکستان کے یا جو افغان طالبان کے ہمارے ذرائع ہیں، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں افغان طالبان کے وہ فوڈ سولجر یا وہ خودکش حملہ آور جو کہ امریکہ کے خلاف یا افغان نیشنل آرمی کے خلاف ٹرین ہوئے تھے، اب وہاں پہ تو جنگ رہی نہیں، تو وہ لوگ یہاں پہ پاکستان میں آ کے کاروائیاں کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں جو تحریک جہاد پاکستان ہے یہ ایک خطرناک وہ چیز ہے، اور میرے خیال میں پاکستانی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو اس تھریٹ کو بڑا سیریس لینا چاہیے، کیونکہ فیوچر میں بھی یہ بڑے حملے کر سکتی ہیں، وہ چاہے اسلام آباد ہو، کراچی ہو، لاہور ہو. افتخار فردوس صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک نیا ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی پشتون بیلٹ جو ہے، جو عموماً اس حوالے سے ایک پرامن علاقہ تھا، وہ دہشت گردی کے لحاظ سے اس کی پہچان نہیں تھی، مگر وہاں پہ جو یہ حملہ جو گیریزن پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد جو دوسری کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کی سگنیفیکنس بیان کیجیے. اور ادھر بھی یہ تحریک جہاد پاکستان جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، جو بھی یہ تحریک جہاد پاکستان ہے اس کی اصلیت کیا ہے، بہرحال یہ ہم اچھی طرح سے نہیں جانتے، مگر یہ نیا نام ہے. کامران صاحب، بلوچستان اوبیسلی اس وقت سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اور جو اکنامکس کے جو دو پیراڈمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس ٹائم پر وہ مل رہے ہیں. جہاں پر اکنامک اپرچونٹیز جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پر دہشت گردی بھی دیکھنے میں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. بلوچستان کے حوالے سے میں یہ بات بتانا چلوں، اور احسان نے اس کی کچھ ایلیبریشن جو ہے وہ کی ہے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروئنگ ٹرینڈ ہے ایک بلڈ اپ کا، جس میں ویریس ملیٹنٹ آرگنائزیشن، جس میں لشکر جنگوی، اس میں داعش کے ایلیمنٹس، اس میں افغان طالبان کے اسکیٹرڈ ایلیمنٹس، اور اس میں TTP کے ایلیمنٹس، اور کچھ ایسی تنظیمیں جو پہلے جو ہے وہ گم گئی تھی، ان کی بھی دوبارہ پیداوار ہو رہی ہے. اکراس دا بارڈر سے ایران کے اندر جو تنظیمیں تھیں جو ایران کے خلاف بھی لڑ رہی ہیں، اور پہلے بھی ماضی میں پاکستان اور ایران کے درمیان میں کشیدگی کی جو ہے ایک وجہ بنی تھی، ان کا بھی دوبارہ تقریباً 7-8 مہینے پہلے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ بننا جو ہے وہ شروع ہو گئی. بلکہ اس بار جو ہم نے جو ٹرینڈ دیکھا ہے، جو اٹیکس پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، ان میں ایران کے لوگ بھی جو ہے انہوں نے ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی اور کہا کہ ہمارے لوگ یہاں پر انوالو تھے اٹیکس کرنے میں. جہاں تک تحریک جہاد پاکستان کا نام ہے، اگر اس کی ڈیٹیلز میں جایا جائے کہ جو 17 حملہ آور جو تھے اس میں سے صرف 2 پاکستانی تھے، اور آپ نے آرمی چیف کا اور خواجہ آصف صاحب کا جو ڈیفنس منسٹر ہے ان کی سٹیٹمنٹ کا جو ذکر کیا، اس میں بہت واضح طور پر جو ہے یہ بات نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ آبویسلی یہ صرف لوکلائز جو ہے وہ ایلیمنٹس نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے محرکات جو ہے وہ مل گئے. آپ نے بلوچستان کے سگنیفیکنس کے حوالے سے بات کی. اگر بلوچستان کے اندر جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، جس کو بیک بون کی جو ہے وہ شکل میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے ہماری اکانومی کے لیے، اگر اس قسم کے ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز جو جوب اور خصوصاً طور پر کوئٹہ کے آس پاس کے علاقے ہیں اور
اس کے علاوہ جو ایران بارڈر کے قریب ہے، اگر یہ اسی طرح جو ہے وہ جاری رہے اور ان کو جو ہے وہ روک تھام وہ نہیں کیا گیا تو آبویسلی یہ ایک بڑے خطرے کی علامت بن سکتی ہے، بلکہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری باقی ایریاز کے اندر بھی جو ہے وہ آ رہی ہے اس کے لیے بھی خطرہ لاحق ہو سکتی ہے۔ لیکن کامران صاحب اس میں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ ابھی تک جو اٹیکس تحریک جہاد پاکستان نے کیے ہیں وہ یا تو ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں ہیں یا سیٹلڈ ایریاز کے ان علاقوں کے اندر ہے جہاں پر آبادی بھی کم ہے اور ڈیولپمنٹ بھی کم ہے۔ پشاور میں پہلا اٹیک ہے جو ایک اربن ایریا کے اندر ہے، اور یہ ایک گروئنگ ٹرینڈ میں اگر بدل گیا جس کے انڈیکیشنز اس ٹائم موجود ہیں تو اس کے خطرات جو ہے وہ آبویسلی اربن سینٹرز میں زیادہ ہوں گے۔ احسان ٹوپی صاحب اور افتخار فردوس صاحب، ایک چھوٹا سا وقفہ، ایک چھوٹا سا توقف، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور یہ بہت اہم گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ظاہر لگتا ہے کہ افغانستان کی میں طالبان حکومت کی پشت پناہی یا اس کے کچھ عناصر کی پشت پناہی پر بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں اور باقی خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقوں میں دہشت گردی کی وبا میں سنگین اضافہ ہوا ہے اور بہت ہی سیریس واقعات ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں پر اس پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ دو بہت ہی ممتاز سینئر سیکیورٹی امور کے صحافی ہمارے ساتھ ہیں، احسان اللہ ٹیپو مسعود اور جناب افتخار فردوس۔ احسان اللہ ٹیپو مسعود صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک بہت زیادہ یہ سیریس بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے کہ یہ فورن سٹیزن، افغان سٹیزنز، یا جیسے کہ افتخار فردوس کہہ رہے تھے کہ پرہپس وہ لوگ جو کہ شاید ایرانی سٹیزنز ہیں وہ پاکستان میں ان دہشت گرد حملوں میں براہ راست انوالو ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو بڑی دہشت گردی ہوئی ہے اس میں بنیادی طور پہ پاکستانی سٹیزنز تھے جو انوالو ہوتے تھے، مگر یہ تو ایک بہت ہی سیریس ٹرینڈ ہے، اور یہ کہنا مناسب ہے کہ یہ کہ غیر ملکی افغان جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کی طرف سے یہ الغار ہو رہی ہے۔ ہاں بالکل، یہ چیز بھی، اور یہ تو افغانستان اور ایران کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں کے لوگ یا وہاں پہ جو فائٹرز ہیں وہ پاکستان میں آ کے لڑ رہے ہیں۔ ہم نے ایک اور ٹرینڈ بھی دیکھا ہے کہ داعش خراسان کی طرف سے، یعنی سنٹرل ایشین سٹیزنز وہ آ کے پشاور میں حملہ کرتے ہیں، وہ بلوچستان میں بھی حملہ کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی، اور وہ جو ہمارے یہاں پہ سیکیورٹی کے ادارے وہ ان کو ٹریس بھی نہیں کر سکے کیونکہ وہ لوکل تو طے نہیں، تو کوئی ان کا ڈیٹا بیس بھی یہاں پہ ملا نہیں۔ تو وہ پھر جب داعش خراسان کی طرف سے لٹریچر آنا شروع ہو گیا تو انہوں نے اپنے لٹریچر میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ فلاں بندے نے، وہ جو ازبکستان کا تھا، تاجکستان کا تھا، انہوں نے جا کے پشاور میں خودکش حملہ کیا، انہوں نے بلوچستان میں حملہ کیا۔ تو یہ میرے خیال میں بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ ایک یعنی سپلائی جاری ہے ان کی جو فائٹنگ فورس ہے ان کی، بلکہ اسلحے کی اس میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو افغانستان سے جو بڑا جدید اسلحہ ہے، اور خاص کر جو ایک یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے یا ایک گوریلا موومنٹ کے لیے بڑا کرامت ثابت ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ ان میں آپ نے بالکل وہ سنائپر گنز کی بات کی، وہ باقی بھی جو اسلحہ M4 M16 ہے، تو وہ سب چیزیں اب TTP کو بھی اویلیبل ہے، TJP کو بھی، بلکہ جو بلوچ نیشنلسٹ ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کے پاس بھی وہ اسلحہ ان کے ہاتھ بھی آ گیا ہے۔ اور کچھ اس طرح کی انڈیکیشنز بھی مل رہی ہیں گراؤنڈ پہ کہ جو جہادسٹ ہیں اور جو نیشنلسٹ گروپس ہیں تو ان کا بھی آپس میں کسی نہ کسی سطح پہ کوئی کولیبریشن ہے، چاہے وہ ٹریننگ کی مد میں ہو، چاہے وہ پروپیگنڈے کی صورت میں ہو، تو یہ بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا افتخار فردوس صاحب، یہ جو کنورجنس کی ابھی بات کی احسان اللہ نے، اور ہم اور جگہ بھی لٹریچر دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، یہ کنورجنس بہت پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ بلوچ علیحدگی پسندوں کے درمیان اور یہ ایلیمنٹس ہیں جو یعنی کہ تحریک طالبان کے ایلیمنٹ، یا اب یہ تحریک جہاد کے ایلیمنٹ، یا یہ جو اس قسم کے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، ان کی کنورجنس کے بارے میں بتائیے، اور یہ کس طرح سے ہوئی ہے بلوچستان، یہ افغانستان میں ہوئی ہے، اور اب یہ کیا یہ فردر اس میں کوئی اسٹرینگتھ آئی ہے، کوئی فردر اس میں کولیبریشن کے ہمیں آسان نظر آ رہے ہیں کہ یہ اب مل کے کارروائیاں کر رہے ہیں اور باقاعدہ مربوط ان کی کارروائیاں ہیں؟ کامران صاحب، ایک ڈینجرس سٹیٹمنٹ آپ نے دہرائی جو وہ ایک دو ٹوک جواب تھا جو طالبان کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے، دوحہ ایگریمنٹ۔ پاکستان کی جو آس اور امیدیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف یا کسی ملک کے خلاف بھی نہیں استعمال ہوگی، وہ دوحہ ایگریمنٹ اس میں ایک بیسک پریمس تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جو جہادسٹ ایلیمنٹس ہے وہ 2019 سے ہی بلوچستان کے اندر اور باقی ایریاز کے اندر، لیکن خصوصاً طور پر بلوچستان کے اندر ان کی ایک واضح ریکروٹمنٹ ڈرائیو ایز ویل ایز جو ان کا لٹریچر تھا وہ بلوچی لینگویج
اور باقی سارے جو سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کے لیے جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. لیکن امپورٹنٹلی یہ الائنسز جو بلٹ ہیں یہ ٹرائبل کنیکشنز پہ بلٹ ہیں, اور اس یعنی جب تک جو ہے افغان طالبان جو ہے وہ افغانستان پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا تب تک جو ہے ہم نے ان کا پھنپنا نہیں دیکھا تھا, ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ یہ سارے جو ہے اس طرح الائنڈ ہو کے جو ہے وہ سامنے آئیں گے. اگست 15 کے بعد ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ یہ BLA ہے, یہ TTP ہے, یہ JU ہے, لیکن چونکہ اس میں کچھ ان کے آئیڈیولوجیکل ویلیوز بھی ہیں جو افغان طالبان ان کو کور بھی دیتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر نہیں بلکہ لوکل سطح پر بھی یہ ڈیفرینسیشن کرنا مشکل ہو گیا کہ کس کا کس تنظیم سے تعلق ہے, بلکہ ایک کمپلیٹ بلینکٹ کور جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے برعکس جو ہم نے اسٹیٹمنٹ دیکھی صبح, کیونکہ پاکستان نے یہ باقی کے بارڈر ایریاز کے اندر جو جوب کے اندر اٹیک ہوا اس میں افغان جو ہے وہ ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں, ہم نے وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا ایک بیان دیکھا جس میں کلیئرلی پاکستان کے بیان کی نفی نظر آتی ہے, جس میں انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کی ہے کہ افغان, ہماری انفارمیشن کے مطابق جو افغان ریفیوجیز سرحد کے اس پار ہیں یا اس پار ہے, ان کی جو ہے کسی قسم کی ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز میں ان کی انوالومنٹ نظر نہیں آتی. تو لہٰذا اس چیز کا جو حل ہے وہ کائنیٹک ڈومین میں تو ہے, لیکن یہ پالیسی اور جو ہے اسٹرکچر ڈومین میں بھی جو ہے وہ جانا پڑے گا. آپ کو صرف اور صرف جنگ سے نہیں بلکہ ڈپلومیٹکلی بھی اس جنگ کو جو ہے وہ جیتنا ہوگا. میرے خیال میں جو احسان اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنا اس میں یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہے, یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, بڑے سنگین واقعات جس کی کئی ڈائمنشن ہیں جو بھی ہم نے ذکر کیا, تو کیا ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ باقاعدہ افغان طالبان حکومت کی پشت پہ ہو رہا ہے, ان کی ہمدردی سے ہو رہا ہے, ان کے اشارے پہ ہو رہا ہے, یا یہ کہ ان کو معلوم نہیں ہے اور ان کی علم کے بغیر ہو رہی ہے اور ان کارروائیوں تک ان کا انفلوئنس نہیں ہے؟ کیا مناسب اس کی انٹرپریٹیشن ہے؟ جی کمران صاحب, افغان طالبان جو ہیں ان کے یعنی آپ وہ کہہ لیں کہ ان کے دو فرنٹس ہیں. ایک ہے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فرنٹ, جس میں آپ کو ان کے وزیر خارجہ متقی صاحب نظر آئیں گے اور کچھ اس طرح کے اور یعنی ان کے منسٹرز ہیں, اب کبیر جو ہیں جو ان کے نائب وزیر اعظم ہیں وہ بھی نظر آئیں گے. تو وہ تو ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم افغان سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی ملک کے خلاف, اور ہم افغانستان میں کوئی TTP نہیں ہے. اور دوسری طرف ان کا جو آئیڈیولوجیکل فرنٹ ہے, جن کی سب چیزیں جو ہیں وہ قندھار سے کنٹرول ہوتی ہے, تو وہ بڑا ڈومینیٹنگ ہے. سب فیصلے جو ہیں, فیصلہ سازی جو ہے وہ قندھار سے ہو رہی ہے, اور جو سپریم کمانڈر ہے ان کی طرف سے صرف یعنی ایک ہی حکم اگر آئے تو وہ جو چاہے وہ کابل میں پرائم منسٹر ہو چاہے وہ متقی خود ہو, تو ان کی کوئی بھی ڈیسیجن وہ پھر اثر نہیں رکھتی. اور یہ چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہیں. اور یہاں پہ پہلے یہ تھا کہ جو افغانستان کی وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی, تو TTP کا ہسٹوریکلی ان کے ساتھ بڑا کلوز لنک رہا ہے. یہ TTP نے وزیرستان میں ان کو ہمیشہ سے وہ وہاں پہ رکھا, ریفیوج دی. پھر ابھی یعنی حقانی فیملی جو ہے وہ TTP کو ایسٹرن افغانستان میں ریفیوج دے رہی ہے. لیکن ابھی کچھ یہ اطلاعات ہیں کہ TTP کے جو سربراہ ہیں یا TTP کے جو سینئر لوگ ہیں ان کا براہ راست ایک کانٹیکٹ ڈیولپ ہو گیا ہے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے ساتھ. اور کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یعنی 15 اگست سے صرف کچھ دن پہلے سپریم کمانڈر نے افغان طالبان کی جتنے بھی سینئر کمانڈرز تھے, چاہے وہ پولیٹیکل فرنٹ کے ہو یا ان کے جو جنگجو ہیں وہ آپریشنل کمانڈرز ہوں, ان سے ایک انڈرٹیکنگ لی کہ افغانستان میں جتنے بھی غیر ملکی جنگجو ہیں یا جو گروپس ہیں, کیونکہ سنٹرل ایشین بھی ہے وہاں پہ, چائنیز بھی ہے وہاں پہ, ایرانین بھی ہیں اور پاکستانی بھی, پھر القاعدہ جو ہے سنٹرل ان کی لیڈرشپ بھی ہے وہاں پہ, کہ ان لوگوں کو یعنی کچھ نہیں کہا جائے گا, ان کا خیال رکھا جائے گا. انہوں نے ہماری مدد کی امریکیوں کے خلاف, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ کرے. تو وہ یہ جو نیا کنیکشن, ایک صرف کوئکلی یہ بتائیے گا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں کارروائیاں ہو رہی ہیں جس میں بڑی تیزی آئی ہے, جس میں کہ اب ہم نے افغان ایلیمنٹ بھی دیکھے, دوسرے گروپ جو دیکھے ہیں, جو دراصل نظریاتی قیادت ہے افغان طالبان حکومت کی, سب سے کرٹیکل جو شخصیت ہے ملا ہبت اللہ اخندزادہ, ان کی مرضی منشا کے بغیر یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, یا یہ کہ ان کی معلومات میں ہو رہی ہیں یہ کارروائیاں؟ دیکھیں کامران صاحب, کچھ عرصے پہلے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور وہ ایک سوال و جواب لے کر آیا تھا, جسے پاکستان میں ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر جو ہے وہ پبلش کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ حملے جو ہے وہ جائز نہیں ہیں.
وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ شاید جیسے احسان ٹیپو نے آپ کو سمجھایا کہ ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہے وہ کام تو ہے وہ کرتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس میں آئیڈیولوجیکل سگنیفیکنس ہے، یہ جو ہے بات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ اس بات کو نہیں مانتی، بلکہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور امپورٹنٹلی میرے خیال میں جو افغان طالبان کا ایک فیز تھا جس ٹائم وہ لڑ رہے تھے اور اب گورنمنٹ میں آئے، ان دونوں میں جو ہے ایک فرق ہے۔ میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم کہ آپ اپنی پالیسی کو جو ہے وہ ریویژن کریں، کیونکہ اب وہ ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک ملک ہے، اور آبویسلی اس کی اپنے جو ہے محرکات ہیں، اس کی اپنی جو ہے ایک اسٹریٹجی ہے۔ میرے مگر بہت زیادہ کمپلیکیشن بھی ہے نا افتخار فردوس صاحب، یہ ملک ضرور ہے مگر یہ وہ ملک ہے جسے دنیا کا کوئی ملک تسلیم نہیں کرتا، کوئی دنیا کا ملک اسے باقاعدہ ریاست تسلیم نہیں کرتا، کوئی ملک اس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں رکھنا چاہتا، اور پھر پاکستان اس کا پڑوسی ہے، اور پھر اس حوالے سے یہ پوری صورتحال جس میں دنیا کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، پاکستان کے لیے ایک بہت تباہ کن اور ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب افتخار فردوس۔ جناب احسان اللہ ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ صرف 70 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی کایا پلٹ چکی ہے۔ وہ جماعت جو 26 سال اس سیاست کی دنیا پر راج کر رہی تھی، یا ضرور ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھے، تقریباً 26 دن میں اس کا وجود زائل ہوتا نظر آیا ہے۔ بظاہر عمران خان کے بیانیے اور 9 مئی کے واقعات نے پی ٹی آئی کی سونامی کو سمندری جھاگ کی طرح بٹھا دیا ہے، اور کبھی ملک کی سب سے بڑی پارلیمانی، سب سے مقبول سیاسی قوت تحریک انصاف پر آج ایک تھی پی ٹی آئی کا گمان ہونے لگا ہے۔ مگر کوئی مانے یا نہ مانے، اس سیاسی تنزلی کے کلیدی ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خود خان صاحب ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے بعد سابق وفاقی وزراء سمیت درجنوں اہم کھلاڑی اپنے کپتان کو بیچ منجدار میں چھوڑ چکے ہیں، متعدد نئے سیاسی آشیانوں میں جا بسے ہیں، بچے کچے جو ساتھ ہیں وہ روپوشی پر مجبور ہیں، جبکہ بقیہ مٹھی بھر وفادار جیل میں ہیں۔ پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین سے راہیں جدا کرنے والوں میں اسد عمر، فواد چودھری، پرویز خٹک، علی زیدی، عمران اسماعیل، شینی مزاری، غلام سرور خان، عامر کیانی، ملکہ بخاری، جمشید چیمہ اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جیسی شخصیات شامل ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان بھی ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ کچھ نے ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کیا، تو کسی نے بیماری یا گھریلو وجوہات کو جواز بنایا، کسی نے فخریہ انداز میں پی ٹی آئی سے چھٹکارا پانے کا تاثر دیا، تو کسی نے روتے روتے پارٹی کو الوداع کیا، مگر الوداع کہہ دیا۔ پی ٹی آئی کے بیشتر کلیدی رہنماؤں کے بارے میں تو گمان بھی نہ تھا کہ وہ بھی سیاسی پنچھیوں کی طرح اڑ جائیں گے، لیکن جب کبھی مورخ تحریک انصاف کی کہانی لکھے گا تو یہ ضرور درج کرے گا کہ ایک شخص نے اپنی حکومت اور پارٹی اپنی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھا دی اور پی ٹی آئی کے حصے بکھرے ہونے کی خود بنیاد رکھی۔ پچھلے 2 ماہ میں پی ٹی آئی سے 2 نئی جماعتیں جنم لے چکی ہیں۔ پنجاب میں جہانگیر خان ترین کی آئی پی پی اور خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، اور ان دونوں جماعتوں میں بھرتیوں کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ پچھلے 5 سال کے دوران پی ٹی آئی حکومت کے عہد و شباب سے لے کر آج تک اپنی ٹویٹس، ویلاگز اور پروگرام میں بار بار میں نشاندہی کر چکا ہوں کہ خان صاحب کے غیر منطقی فیصلوں سے سب سے زیادہ اور انہیں اور ان کی پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جن فیصلوں کی مہینوں پہلے میں نے نشاندہی کی تھی، اب ان کے سابق دیرینہ ساتھی بھی غلطیوں کا شکوہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو اس وقت سیاسی فرد جرم کے ساتھ قانونی چارج شیٹ کا بھی سامنا ہے۔ لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس پی ٹی آئی کے بانی کی سیاست کو نگل لے گا۔ الیکشن سے پہلے ہی توشہ خانہ کیس کے منطقی انجام تک پہنچنے کی توقع ہے۔ دراصل یہ سب مکافات عمل ہے، ایک طویل فہرست ہے جس میں سیاسی مخالفین سے نفرت، ذاتی انا کی سیاست، قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفے، پنجاب و کے پی اسمبلی کی تحلیل، سازشی بیانیے اور ضمیر فروشی کے الزامات، آرمی چیف کی تعیناتی متنازع بنانا، حکومتی معاملات میں بشرا بی بی کی ایک غیر معمولی مداخلت، یہ سب خان صاحب کو اس کی وجہ بن رہی ہے کہ وہ آج یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ وفاق پاکستان کے علاوہ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکومت کرنے والی جماعت آج اقتدار سے لا تعلق ہے اور دور دور اقتدار سے قریب نظر نہیں آ رہی۔ یہ شہر کراچی جس نے پی ٹی آئی کو تاریخی مینڈیٹ دیا تھا، خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں یہاں ایک رات تک قیام نہیں کیا۔ ہم پہلے بھی یاد دلاتے تھے اور آج بھی باور کرا رہے ہیں کہ در حقیقت
اس سمے تمام صحافیوں اور سیاسی مبصرین کی رائے تھی کہ پاکستان میں دو بڑی سیاسی جماعتوں کے میوزیکل چیئر گیم میں پی ٹی آئی ایک سیاسی توازن کی علامت ہے، لیکن خان صاحب کے طرز عمل سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ الیکشن میں دونوں جماعتوں کو کھلا میدان مل چکا ہے اور جیسے چاہیں وہ کھیلیں گے، کیونکہ کپتان نے اپنی وکٹس خود اڑا دی ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کا قیام و تصور پاکستان کے تین بڑے صوبوں پنجاب کے پی کے اور سندھ میں کیا ہے، اس وقت وہ کہاں کھڑی ہے، اس سب پہ نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے تین ممتاز صحافی ان تینوں صوبوں سے ہمیں یہ کیفیت بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب حسن رضا، ہمارے ساتھ لاہور سے ہوں گے مشتاق یوسف زئی، ممتاز سینئر صحافی پشاور سے، اور کراچی کا سندھ کا احوال ہمیں دیں گے ممتاز سینئر صحافی جناب نذیر لغاری۔ آئیے سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سب سے مضبوط سیاسی گڑھ خیبر پختونخوا کا۔ ہمارے ساتھ وہاں پہ ممتاز سینئر ترین تجزیہ کار صحافی جناب مشتاق یوسف زئی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کی علامت، پاکستان تحریک انصاف کی پہچان، اس کے سب سے بڑے سیاسی گڑھ میں آج کیا ہے؟ 9 مئی کے تقریباً 2 مہینے کے بعد وہاں کیا صورتحال ہے؟ پی ٹی آئی کی پہچان کیا ہے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں تحریک انصاف پہ بہت برا وقت آ چکا ہے، اور چونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی 9 سال حکومت رہی ہے، کافی مضبوط پارٹی بن چکی تھی یہاں کی، اور جو 2 بڑی پارٹیز ہیں یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، تو کافی ٹف ٹائم دیا تھا ان کو، اور ان کی جتنی سیٹس تھی، جتنے اضلاع میں ان کے لوگ تھے، تو ان کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا کہ وہ تحریک انصاف کا مقابلہ کر سکے، اور یقیناً بڑی لیڈرشپ پیدا کی تھی، کیونکہ 9 سال لوگ ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، سینیٹر تھے، تو کافی ان کو موقع ملا تھا۔ لیکن اچانک ابھی 9 مئی کے بعد پارٹی پہ بہت برا وقت آ چکا ہے، اور اس وقت جتنی ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یا تو روپوش ہے، اور جو کل یہاں پہ خٹک صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب جو سابق چیف منسٹر تھے، محمود خان سابق چیف منسٹر ہے، انہوں نے جو یہاں پہ پارٹی بنائی ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، تو یہ یقیناً یہ رومرز تھی، یہ ہمیں پتہ تھا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، لیکن کم از کم یہ توقع کسی کو نہیں تھی کہ اتنے سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ اب آپ کو شاید علم میں ہے کہ جو لوگ انہوں نے منشن کیے تھے، جو لوگ وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے بعد میں بیانات بھی جاری کیے کہ ہمارا جو ہے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی تک عمران خان ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مشکل ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، کیونکہ میدان خالی ہے، اور جو اہم لوگ ہیں شاہرام تاریخی، عاطف خان، تیمور خان جگڑا، شاہ پرمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں، تو یہ سارے رفوش ہیں، ان کے گھروں پہ مسلسل چھاپے مار پڑ رہے ہیں، ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس وقت نکلے اور جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو منظم کریں، ان کو نکالے، تو اس لیے پارٹی ورکرز کافی مضطرب ہیں، کافی پریشان ہیں، کیونکہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ خاموش ہے، وہ پریشان ہے، وہ روپوش ہے۔ جو لوگ اس وقت پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ باقاعدہ ان کو آزادی ملی ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن کل آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے، جو میٹنگ ان کی ہوئی تھی جگڑا پشاور کے بایاں ایک علاقہ ہیں، تو کافی لوگ پریشان تھے، اور کئی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم وہاں خود اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ وہ مختلف پارٹیز سے تحریک انصاف میں اس وقت اس لیے آئے تھے کہ ان کے لیے اس وقت الیکشن جیتنا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے تحریک انصاف کا ٹکٹ استعمال کیا، نام استعمال کیا، پاپولرٹی کا انہوں نے استعمال کیا، تو ایم این ایز بنے، ایم پی ایز بنے، منسٹر بنے، تو اب بھی ان کو ان لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ اگر دوبارہ ہم پارٹی واٹ مے بی دا بیک گراؤنڈ جو آپ نے پس منظر بیان کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا وجود اگر ہم فزیکل وجود دیکھنے جائیں تو ہمیں ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ وجود کہاں ہے، اور اسی صورتحال میں کل اگر الیکشن ہوتا ہے تو وہ جو بھی لوگ جو روپوش ہیں وہ روپوش ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اپنی مرضی سے روپوش ہیں یا زبردستی روپوش ہیں یا کیا ہے، لیکن بہرحال میدان جو ہے، سیاسی میدان جو ہے، اس میں یہ جو پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ میدان میں آئے، لوگوں کو انرجائز کرے، موبلائز کرے، ووٹ مانگے، یہ تو شاید اب نہیں ہوتا۔ یہ پریٹی مچ جو کے پی کا میدان ہے، انتخابی میدان، سیاسی میدان، یہ تو ابھی خالی ہے نا، یہ تو اب جے یو آئی کے لیے، اے این پی کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، نون لیگ کے لیے خالی ہے، یہ تو اب
بہرحال اب پی ٹی آئی تو مقابلہ نہیں کرے گی اپنی پوری قوت کے ساتھ ان جماعتوں کا. کامران خان صاحب، ان تمام مسائل کے باوجود حقیقت میں اب بھی جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پہ صوبے میں، ان کے لیے ایک پریشانی ہے تحریک انصاف، اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک ہے، پاپولرٹی میں کمی نہیں آئی ہے، اگرچہ ان کے لوگ چلے گئے ہیں، کچھ لوگ روپوش ہیں، لیکن جو آنے والے الیکشن ہے اگر یہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں تو یقیناً میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کی باقی پارٹیز ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ یہ ضرور آپس میں گٹھ جوڑ کریں گے، یہاں پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی یہاں پہ انتخابات ہوئے تھے تو عمران خان اکثر یہاں پہ خود لڑتے تھے اور ہمیشہ وہ جیتتے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکلات ہیں پارٹی کو اس وقت، کیونکہ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، پرویز خٹک، محمود خان، تو یہ پارٹی سے چلے گئے. اشتیاق اورمر، ضیاء اللہ بنگش نے کل پھر بیان جاری کیا کہ میں نہیں گیا ہوں. افتخار مشوانی نے پھر بیان جاری کیا میں نہیں گیا ہوں. اس طرح کلندر لودھی، مشتاق غنی جو اسپیکر ہیں یہاں پہ. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریشانی ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہے، تحریک انصاف کے آپ یہ مخالفین کہہ رہے کو بھی ہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی وہ اب بھی تھریٹ ہے، وہ اس کا اب بھی ایک احساس ہے ان جماعتوں کو کہ وہ موجود ہے کہیں پہ. ایگزیکٹلی اس طرح ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس صوبے پہ اس وقت ان کا آلموسٹ قبضہ ہے. گورنر ان کا ہے، زیادہ منسٹرز ان کے ہیں، جتنے ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جیز، جتنی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے ان کی مرضی سے ہوتی ہے. تو اس طرح لگ رہا ہے کہ ان کو موقع دیا گیا ہے کہ کچھ کرے. اور جو اندر کی میری معلومات ہے وہ یہی ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئے، اگر ابھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو پھر شاید تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اسپیشلی جنوبی اضلاع میں چونکہ جمعیت علماء اسلام کا کافی ہولڈ ہے اور تحریک انصاف پہ وہاں کے جیت کے آ رہے ہیں. اس طرح ملکن میں، مردان میں، ہزارہ میں. تو تحریک انصاف ابھی تک ان کے لیے ایک درد سر ہے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس صوبے میں. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب مشتاق یوسف زئی، ایک بے باک تجزیہ تبصرہ پیش کر رہے تھے خیبر پختونخوا کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. پی ٹی آئی کے وجود کی ہم بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی پہچان کی بات کر رہے ہیں، جو کہ بہت تیزی سے زائل ہو گیا ہے پچھلے 2 مہینوں کے دوران، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے بعد. پوری قومی سطح پر وہ جماعت جو کہ 9 مئی سے پہلے مقبول ترین جماعت سیاسی قوت سمجھی جاتی تھی، اب اس کا وجود جو ہے وہ بڑی تیزی سے زائل ہوا ہے. آئیے چلتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں، وہاں کی صورتحال ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا. بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب. پی ٹی آئی کا وجود اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں، پی ٹی آئی کا اگر ہم وہ پی ٹی آئی جو کہ اب سے کچھ 2-3 مہینے پہلے انتہائی مقبول جماعت تھی پورے پنجاب میں، تو وہ اس وقت کہاں پائی جاتی ہے؟ کامران صاحب، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو بھی جماعت ہے وہ پنجاب سے کوشش کرتی ہے زیادہ سیٹیں حاصل کر سکے تاکہ وفاق میں ان کی زیادہ پوزیشن سٹرونگ ہو. لیکن اگر آپ 9 مئی سے پہلے جائیں تو ایک وہ الیکشن ہوئے جب 20 انتخابات میں جو کہ اس وقت کی حکومت جماعت یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اینٹی بیانیہ حکومت کے خلاف لیا اور مضبوط پوزیشن لی. بے شک وہ ملک کی ریاست کے اگینسٹ نہیں گئے، لیکن جب سانیہ 9 مئی کا ہوا تو ٹوٹل پلٹا ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کیونکہ جو لنک ہے عوام کے ساتھ وہ فرسٹ اور سیکنڈ لیئر کے ساتھ عوام کا لنک ہوتا ہے. کارنرز میٹنگز ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو گیا. 9 مئی میں گرفتاریاں ہوئیں. 9 مئی میں ایسے افراد جنہوں نے جو اس سارے سازش میں ملوث تھے ان کی گرفتاریاں ہوئیں، اور دیگر افراد جو اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ریلیاں نکال رہے تھے ان کی جو ہے وہ اکثریت کی گرفتاریاں ہوئیں. تو یہ معاملہ ختم ہوتا دکھائی دیا، اور پھر ہم نے یوں دیکھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو آج سے تقریباً 2.5 ماہ قبل ایک پنجاب کی مضبوط ترین سیاسی جماعت کے طور پہ دیکھی جا رہی تھی، اس میں سے بے شمار افراد جن کے بنیاد پر جو عوام سے لنک کرتے تھے، خوشی غمی میں عوام سے لنک کرتے تھے، وہ چلے گئے. وہ عوام سے تعلق ختم ہو گیا. اب جو لیڈرشپ جو ہے ان کے چیئرمین، کیونکہ ان کا تو اب براہ راست رابطہ نہیں رہا، جس کی وجہ سے اب معاملہ کافی گیپ ہوتا چلا گیا، اور اس کا فائدہ اٹھایا دیگر سیاسی جماعتوں نے، مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اب جو ہے آہستہ آہستہ طریقے تو یہ بتائیے
دکھائی دے اس رہی ہے. وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جو بھی ابھی اویلیبل لیڈرشپ ہے، مثال پہ مخدوم شاہ محمود قریشی وغیرہ، اس کے علاوہ کون لوگ ہیں جو کہ اویلیبل ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، جو کہ somehow عوام کے ساتھ کسی طریقے سے کوئی تعلق میں ہوں، یا یہ کہ یہ اب سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کا نام عوام میں تعلق کے حوالے سے، سیاسی تعلق اور روابط کے لحاظ سے اب اس کا وجود نہیں ہے؟ صاحب اب وجود رہا ہی نہیں. نہ تو ہم کوئی میٹنگ دے رہے ہیں، کارنر میٹنگز میں کوئی افراد نہیں جاتے، یہاں تک کہ جو صدر ہیں پرویز الہی وہ بھی جیل میں ہیں، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ تھی وہ بھی، ان کا بھی لنک نہیں، وہ بھی جیل میں ہیں. اسی طرح دیگر قیادت جو وہ بھی جیل میں ہیں، اور کچھ تو مفرور ہیں. اب وہ میدان میں آئیں گے اگر ہوتے تو پھر وہ کسی طریقے سے لے سکتے ہیں. اب ان پر تو سخت جو ہے سنگین قسم کے الزامات ہیں ثانیہ 9 مئی کے، اور کچھ عوام بھی اب ان سے جو ہے وہ خفا ہوتا دکھائی دے رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ ایسے سنگین الزامات لگ رہے ہیں، یا تو آ کے مقابلہ کریں یا پھر اپنے آپ کو کلیئر کریں تاکہ ان کے سامنے ہم آ سکیں. یہ وہ الزامات ہیں جس کو عوام بھی اب تسلیم نہیں کرتی. اب وہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اب آنے والی جماعت میں انتخابات میں یہ جماعت اس طریقے سے اکثریت حاصل نہ کر سکے جو ماضی میں ہم دیکھ رہے تھے. کہہ سکتے ہیں حسن رضا، یہ بتائیے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں، کیا ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ مقبولیت جو کہ پی ٹی آئی کے حصے میں تھی پنجاب میں، ایک وسیع مقبولیت جو ہے، کیا وہ تبدیل ہو گئی ہے یا وہ اس وقت نیوٹرل ہو گئی ہے؟ یا یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقبولیت جو تھے، وہ تمام لوگ جو ہیں ان کی جو پریفرنس تھی پی ٹی آئی کے لیے اور اس کی لیڈرشپ کے لیے، وہ اب کسی اور طرف منتقل ہو گئی ہے، نون لیگ کی طرف، پیپلز پارٹی کی طرف، آئی پی پی کی طرف، یا یہ کہ وہ مقبولیت جو ہے وہ اب نیوٹرل ہو گئی ہے، یا یہ کہ بس وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے؟ کون صاحب میں 3 اس کے پارٹ دیکھ رہا ہوں. ایک وہ پارٹ ہے جو نہ تو موجودہ حکومت کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہتی ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو. ان کا خیال ہے کہ دونوں جماعتوں نے عوام کے مفادات کو رکھتے ہوئے اپنے مفادات کو مد نظر رکھا ہے. کہیں پر مہنگائی ہے، کہیں پر کیسز معاف ہیں، اور کہیں پر کسی جماعت نے ثانیہ 9 مئی کے الزامات ہیں. وہ شاید کسی کی طرف نہیں جانا چاہتی. دوسری جو پاکٹ ہے وہ شاید یہ سوچتی ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون کو ہم ووٹ اس لیے کاسٹ کریں گے جو ٹوٹ کر پی ٹی آئی کی طرف گئی تھی. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں جو لنک کرتی ہے نواز شریف کے ساتھ، تو شاید وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کری ہو. اور تیسری وہ جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی سے لوگ نکلے ہیں اور یا ان کے ساتھ نہیں، یا اگر وہ آزاد کے طور پر سامنے آئے تو وہ ان کو سپورٹ کریں. اور کسی حد تک وہ بہت کم مارجن ہے. جس طریقے استحکام پاکستان پارٹی کی ابھی نہ تو کیمپین ہے، نہ ہی وہ گراؤنڈ لیول تک پہنچے ہیں، نہ ہی ان کے ساتھ ابھی تک کوئی عوام کا سپورٹ کھڑی دکھائی دے رہی ہے. البتہ وہ پی ٹی آئی کے کسی حد تک جو ہے وہ نظریے کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے اس وقت بھی کھڑے دکھائی دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے خیبر پختونخوا کا حال سن لیا، پنجاب کی صورتحال کا آپ نے آنکھوں دیکھا حال، زمینی حقائق سن لیے. اب ہم چلتے ہیں سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کا وجود کراچی کی حد تک سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. حیدرآباد میں اس کی کچھ تھوڑی بہت پریزنس تھی، اور یہ 2018 کے الیکشن کی سندھ کے شہری علاقوں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی. بے پناہ مقبولیت ملی پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے لیڈر کو، لیکن گزشتہ 1 سال کے دوران جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں بڑی تیزی سے کمی آئی ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود 9 مئی سے پہلے کراچی میں پی ٹی آئی کی مقبولیت یقیناً سب سے زیادہ تھی اور بہت ہی مضبوط اور مقبول ترین سیاسی جماعت تھی. اس وقت کی کیا صورتحال ہے یہ ہم پوچھیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی میں ممتاز سینئر صحافی تجزیہ کار جناب نذیر لغاری سے. بہت بہت شکریہ لغاری صاحب. نذیر لغاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ سندھ میں اس وقت پی ٹی آئی کی علامت کیا ہے اور پی ٹی آئی کی پہچان کیا ہے؟ آج کے دن کی سیاسی حقیقت کے لحاظ سے بیان فرمائیے. جی بہت شکریہ کامران صاحب. صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور میرے خیال میں کسی بھی دوسرے صحافی سے بہتر طور پر آپ بھی چیزوں سے واقف ہیں. اس وقت اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی ہے سندھ کی حد تک تو وہ میرے خیال میں علیم عدل شیخ ہیں، اور وہ کتنی دیر اور ہیں یا کتنی دیر تک رہتے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور باقی جو لوگ ہیں یا تو وہ لاپتہ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے لاپتہ کر دیا ہے، وہ خود اختیاری گمشدگی میں ہیں، اور یا پھر یہ کہ وہ منظر عام پر نہیں ہیں. اور جس طرح کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ
بلدیاتی الیکشن میں 30 ارکان ہمارے وہ کہاں چلے گئے، تو ان 30 ارکان کے بارے میں بھی پھر بعد میں چیزیں آ گئیں، وہ کسی جگہ پر بھی چھپے ہوئے نہیں تھے، نہ چھپائے گئے تھے، نہ جبراً چھپائے گئے تھے، بلکہ وہ انہوں نے خود لا تعلقی کا اعلان کیا تھا اور وہ ایک طرف ہو گئے تھے، اور وہ بھی 9 مئی کا واقعہ تھا جس نے اس صورتحال کو پیدا کیا۔ تو لغاری صاحب یہ آپ نے جیسے فرمایا کچھ روپوشی، کچھ اختیاری روپوشی، کچھ جماعتی لا تعلقی کا برملا اظہار جیسے کہ علی زیدی نے کیا، کچھ تو جیل میں بھی ہے نا جو کہ اب بھی شاید عمران خان کی پی ٹی آئی کی وفاداری کا بھرم جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، بڑی پارٹی تھی، جیسے آپ نے کہا، ایک پاکستان میں 3 بڑی پارٹیوں میں سے ایک بڑی پارٹی تھی، اور انہوں نے معروضی حالات کو نہیں سمجھا، انہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ وہ ایک پارلیمانی انتخابی پارٹی کے طور پر وجود میں آئے تھے، وہ کسی انقلابی پارٹی کے طور پر نہیں وجود میں آئے تھے۔ انہوں نے انقلاب کا نعرہ، سونامی کا نعرہ ایسے ہوا میں لگایا تھا، وہ نہیں تھا کہ میں سب کچھ بہا کر لے جاؤں گا، اور وہ سب کچھ بہانے کے نام پر اپنے سیاسی مخالفین کو بہانے کے چکر میں تھے، وہ تو ہو بھی سکتے تھے، لیکن وہ ان نے سسٹم کو، ان نے اسٹیبلشمنٹ کو، انہوں نے اداروں کو، ان نے فوج کو، عدلیہ کو اور پارلیمنٹ کے تمام ایوانوں کو سب کچھ بہا کر لے جانے کے لیے اور ایک انقلاب کے لیے، تو پاکستان میں انقلاب کی معروضی حالت تو موجود نہیں ہے۔ تو لغاری صاحب اب یہ بتائیں کہ آج کی جو گراؤنڈ کی معروضی صورتحال، زمینی صورتحال، اب الیکشن ہوگا مثال کے طور پہ، اگر اگلے 3-4 مہینے میں الیکشن ہوتا ہے تو کراچی کا ووٹ، سندھ، حیدرآباد کا ووٹ جو 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے حصے میں آیا تھا، جو ایک کثیر تعداد میں قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، یہ بہت بڑی سیاسی قوت تھی، وہ میدان اب کس کے ہاتھ آئے گا؟ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی جو سیاست ہے اس کا ووٹ کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ یہ اپ ان دا گریب ہے کہ اب کون اس کو پکڑے گا؟ میرے خیال میں ہمیں اس صورتحال کو 1970 کے الیکشن سے سمجھنا چاہیے۔ 1970 کے الیکشن میں اگر معراج محمد خان اور ڈاکٹر شمیم زین الدین الگ نہ ہو جاتے اور الیکشن لڑنے سے انکار نہ کرتے تو پیپلز پارٹی کے پاس 7 میں سے 5 سیٹیں قومی اسمبلی کی آ رہی تھیں، گنی ہوئی تھیں، لیکن وہ نہیں آ پائے اور انہوں نے الیکشن کا عین موقع پر چھوڑ دیا۔ 2 سیٹیں جماعت اسلامی کے لیے، صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں 17 میں سے 9 سیٹیں پیپلز پارٹی نے لی تھی۔ ناظم آباد سے وہ جیتی، فیرل بیرا سے وہ جیتی، بنس روڈ سے وہ جیتی، صدر سے وہ جیتی، بلدیہ ٹاؤن سے وہ جیتی، کرنگی سے وہ جیتی، یہ سارے کے سارے امیدواروں کے نام، اور پاکستان کوارٹر سے وہ جیتی، جمشید روڈ سے وہ جیتی تھی، اور گارڈن ایسٹ سے وہ جیتی تھی، سولجر بازار سے وہ جیتی، سارے علاقوں سے وہ پیپلز پارٹی جیتی تھی اور بڑی پارٹی کے طور پر ایمرج ہوئی تھی۔ اگر اس کا ریوائول ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہوگی کہ پیپلز پارٹی اپنی سابقہ پوزیشن کو ریوائیو کرے گی اگر وہ آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ پوزیشن نہیں ہے کہ کوئی اور جماعت پی ٹی آئی یا ایم کیو اس پوزیشن پر آ سکے، چونکہ دونوں پارٹیاں اپنے ایک خاص رویے کی وجہ سے یا ان کی لیڈرشپ کے ایک خاص رویے کی وجہ سے انہوں نے اپنا اسپیس خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھویا ہے۔ اب صورتحال بہت مختلف ہوگی۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب نذیر لغاری ہمارے ساتھ تھے۔ سندھ کا کیا حال ہوگا، سندھ کے شہری علاقوں میں خاص طور پہ پی ٹی آئی تو اب نہ رہی، اور اب کون آئے گا، اس کی جگہ کون لے گا، اس ویکیوم کو کون پورا کرے گا؟ اس میں ایک عام خیال یہ ہے، نذیر لغاری صاحب اس میں شامل ہیں، کہ شاید پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے۔ خبر شب بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے، ایک بار پھر روپیہ شدید دباؤ میں ہے، ایک بار پھر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک بار پھر ایل سیز کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالر دینے کے لیے نہیں ہے، بینکس کے پاس جائیں، بینکس کے پاس جا رہے ہیں تو بینکس کے پاس ڈالر نہیں ہے، اسی لیے اوپن مارکیٹ میں ایک بار پھر روپے کی قدر میں پر لگ گئے ہیں، اوپر ہی اوپر جا رہی ہے، اور یہ ایک پیچیدہ کیفیت ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں قدر استحکام کے باوجود روپے پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور ڈالر بھی بڑی خاموشی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 78 پیسے مہنگا ہوا، 283 کا ہو گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقررہ بھاؤ کا اندازہ لگانا بالکل فضول ہے، کیونکہ ایک بار پھر گرے مارکیٹ اور بلیک مارکیٹ عروج پر ہے، جس کی وجہ سے انٹر بینک اور مارکیٹ ریٹ میں ڈالر کے بھاؤ میں 15 سے 20 روپے کا ایک بار پھر فرق آ چکا ہے۔
غور کرنے کی بات ہے کہ IMF پروگرام کی بحالی کے صرف آسان نمایاں ہوتے ہی انٹر بینک میں ڈالر 275 روپے تک کا ہو گیا تھا، لیکن چند روز میں ڈالر میں ایک بار پھر 8 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ صرف آج اور کل کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 45 پیسے مہنگا ہوا، اور اس کے علاوہ 2 دن میں روپے کی قدر 2% یقیناً گر چکی ہے۔ آج IMF نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کی ایک بار پھر توجہ دلائی کہ ایکسچینج ریٹ کا تعین مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کو مہنگائی کم کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی میں سختی لانی ہوگی، مگر اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ضروری ہے۔ دراصل اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک نے بڑی فراخ دلی سے امپورٹرز کو LCs کھولنے کی پیشکش تو کر دی، لیکن ضرورت کے مطابق ڈالر نہیں ہیں۔ پچھلے ہفتے اسٹیٹ بینک نے ایک سرکولر کے ذریعے کمرشل بینکس کو ہدایت کی تھی کہ وہ امپورٹرز کے LCs کھولنے کے لیے ڈالر کا خود بندوبست کریں۔ سینٹرل بینک نے بینکوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں سے بندوبست کریں، کہ آسمان سے توڑیں، کہ درخت سے توڑ کے لائیں، اور نہیں تو ورنہ اوپن مارکیٹ کا رخ کریں، اور پھر اوپن مارکیٹ میں اور جو ایک گرے مارکیٹ کا ایک تصور ہے اس میں اضافہ ہو۔ یقیناً یہ ایک عجیب و غریب سرکولر تھا جو اسٹیٹ بینک نے جاری کیا۔ IMF پروگرام کی بحالی کے باوجود ڈالر کے ریٹ میں اضافے کی وجوہات پر ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم نے مارکیٹ پہ ایک رپورٹ بنائی۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران IMF اور دوست ممالک سے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک میں منتقل ہو چکے ہیں۔ آج یہ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خبر سنائی کہ چین کے ایگزم بینک نے 60 کروڑ ڈالر رول اوور کر دیے ہیں، جس کے بعد سرکاری ذخائر 9 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود لگ رہا ہے کہ انٹر بینک میں پاکستانی روپے کی قدر فری فال کی کیفیت میں ہے، اور سینکڑوں جتن کے باوجود روپیہ سنبھل نہیں رہا۔ حیران کن بات ہے کہ روپے کی قدر میں یہ گراوٹ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اسٹیٹ بینک نے جون کے مہینے میں 33 کروڑ ڈالر کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہنے کا اعلان کیا، اور امپورٹس غیر اعلانیہ قدغن کی وجہ سے ہی مالی سال 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2.5 ارب ڈالر رہا تھا، جو مالی سال 2022 میں تقریباً 17.5 ارب ڈالر تھا۔ IMF نے پاکستان کے حوالے سے آج اپنی رپورٹ میں قرار دیا ہے کہ مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے صوبوں کو سرپلس بجٹ دینا ہوگا۔ حکومت اسٹیٹ بینک سے نیا قرض نہیں لے گی، بلکہ ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ IMF کا کہنا ہے کہ FBR میں ٹیکس ریفنڈ کے مسائل کو فوری حل کرنے اور پاور سیکٹر کے بقایا جات کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید گفتگو کرتے ہیں اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکورٹی بزنس اور معاشی امور کے ماہر جناب محمد سہیل۔ بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب۔ پہلی بات، فرسٹ تھنگ فرسٹ، ایکسچینج ریٹ اس وقت جو سچویشن ہے مارکیٹ میں، ہم ایک بار انٹر بینک میں ایک بار پھر اضافہ دیکھ رہے ہیں جو اس بات کا اشارہ ہے کہ شاید سینٹرل بینک اس کو مینیج نہیں کر رہا زیادہ، اور پھر مگر اوپن مارکیٹ کی صورتحال بہت خراب ہے۔ اوور آل اس ایکسچینج ریٹ کی سچویشن پہ کو ہم کس حد تک جینوئن کہہ سکتے ہیں، جو کہ IMF کی پہلی ڈیمانڈ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ کامران صاحب۔ دیکھیں، آج تھوڑا سا توقعات سے زیادہ روپے میں گراوٹ آئی ہے، اور اس میں کچھ اطلاعات تھی کہ چونکہ LCs کی اوپننگ میں تھوڑی بہتری ہوئی ہے، ریسٹرکشنز کم ہوئی ہیں، کچھ اطلاعات تھیں کہ کچھ بینکس کی بڑی امپورٹس پیمنٹ ہیں، مگر جب IMF کی رپورٹ شائع ہوئی ہے آج رات کو، تو کافی حد تک کلیئرٹی آ گئی ہے کہ پہلی دفعہ IMF نے ایک نئی کنڈیشن لگائی ہے، اور یہ میرے حساب سے اچھی کنڈیشن ہے کہ پاکستان میں جو 2 مارکیٹس ہیں، بینک کی مارکیٹ اور اوپن مارکیٹ جو ایکسچینج کمپنی کی مارکیٹ ہے، اس کا جو اسپریڈ ہے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے۔ اور یہ اس طرح سے اچھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سیاسی حکومتیں اگر آرٹیفیشلی بینک ریٹ کو مینیج کرتی تھیں تو اوپن مارکیٹ ریٹ بڑھ جاتا تھا، جس سے ریمیٹنس کم ہو جاتی تھیں، جس سے ایکسپورٹ پروسیڈز کم ہو جاتی تھیں۔ تو اب یہ نئی کنڈیشن پہلی دفعہ لگائی گئی ہے پاکستان پہ کہ 5 دنوں میں کنزیکٹیو 1.25% جو 4-4.5 روپے بنتا ہے، اس سے زیادہ ڈفرینس اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو آج کی گراوٹ آئی ہے اس کا شاید ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ بینک کا ریٹ کو شاید ایڈجسٹ کیا گیا ہو، اسٹیٹ بینک نے خریداری کی ہو، تاکہ جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ بڑھ گیا تھا وہ جو بینڈ ہے IMF نے دیا ہے اس کے اندر آ جائے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب ان تمام معاملات میں، ایکسچینج ریٹ معاملات میں، کیونکہ یہ سارا پہلا اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ بہرحال پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ انفلیشن کو کم کیا جائے، حالات میں اوور آل جو ہمارے فنڈامنٹلز ہیں وہ ایشو ہوں۔ پھر آج IMF نے پورا ایک آپ کو قوم کو بتا دیا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے حکومت پاکستان کو اب سے لے کے اگلے 9 ماہ کے دوران۔ یہ تمام معاملات اور یہ پرسکرپشن جو ہے، یہ پاکستان کی جو بیمار معیشت ہے اس کے لیے تو بہترین
علاج یہی ہے نا. تو اس میں گاہے بگاہے جیسے جیسے اس پہ عمل ہوگا اور اس کی روح کے مطابق عمل ہوگا تو ہم اوور آل ایک معیشت میں بہتری دیکھیں گے نا, ایز آؤٹ ہوں گی چیزیں. دیکھیں کامران بھائی, یہ جو ڈاکیومنٹ آیا ہے اس کا سرسری جائزہ میں نے لیا تو کافی حد تک یہ سٹینڈرڈ ہے. اس کے جو 9 پرفارمنس کرائٹیریا آئے ہیں جس میں سے ریزرو کو ایک لیول پہ مینٹین رکھنا کوارٹرلی سپٹمبر اور دسمبر میں, پھر این ڈی اے جو ہوتا ہے نیٹ ڈومیسٹک ایسٹ اس پہ کنٹرول رکھنا, پرائمری ڈیفیسٹ پہ کنٹرول رکھنا, پرنٹنگ آف نوٹ سینٹرل بینک سے نہیں کرنا. اسٹینڈرڈ کرائٹیریاز ہیں, کوئی بہت زیادہ سختی بھی نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ نرمی بھی نہیں ہے. میرے خیال میں ایشو صرف کمپلائنس کا ہے, اور جس طریقے سے پچھلے کوئی ہفتے 10 دن میں حکومت نے بے شمار اقدامات کیے, آلدو الیکشن قریب ہے اس کے باوجود بجلی کے ریٹ بڑھائے گئے اور دوسری ایڈجسٹمنٹس کی گئیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا, تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اس کو کمپلائی نہ کرے. اس کے تو سیاسی مقاصد بھی نہیں ہوں گے. تو میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ جو 9 مہینے کا پروگرام ہے اور اس میں 3 حکومتیں ہیں اور وہ یہ نہیں چاہیں گی کہ پاکستان دوبارہ ڈیفالٹ کے قریب جائے, تو کچھ سختی ضرور ہوگی کرنسی مارکیٹ میں بھی, انٹرسٹ ریٹ میں بھی, ٹیکسیشن میں بھی. یہ جو یاد دلایا ہے آئی ایم ایف نے اپنی آج کی رپورٹ میں کہ مانیٹری پالیسی کی ٹائٹننگ جو ہے یہ بالکل برقرار ہونی چاہیے. مطلب خاص طور پہ انہوں نے ایک طرح سے تنبیہ کی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا یا کچھ اس طرح کی کوئی فی الحال نہ سوچیے گا, نہ اس کی اس وقت نہ اس کی یہ الاؤ کرتی ہے موجودہ صورتحال کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کم کریں. ٹائٹننگ جو ہے اس کو ایک بار پھر انہوں نے سٹریس کیا ہے. دیکھیں اگین یہ بھی کامران بھائی سٹینڈرڈ ان کا ہے, انہوں نے بڑا بیلنس اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پرو ایکٹیو رہا جائے, سینٹرل بینک کو ڈیٹا ڈریون رہا جائے. مطلب ڈیٹا ڈریون سے مراد ہے کہ اگر مہنگائی بڑھے تو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جا سکتا ہے. آلدو ابھی جو ایس پی آئی اور سی پی آئی کے نمبر ہیں وہ تو گرتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ یا تو اسی مقام پہ رہے گا یا کوئی بہت زیادہ بڑھے گا نہیں. اور اگر جس طرح میں نے کہا کہ مانیٹری اور فسکل میجر جو آئی ایم ایف نے کہے ہیں جو یہ حکومت اور آنے والی حکومتیں لے لیں تو پھر کوئی 3-4 مہینے کے بعد اس میں بہتری ہو سکتی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ فارورڈ لکنگ بیسس پہ انٹرسٹ ریٹ, ریئل انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو ہونے چاہیے. تو اگر جو سینٹرل بینک ہے وہ 21% خود فورکاسٹ کر رہا ہے اور اگر اس کی فورکاسٹ صحیح ہے اور آج 23% ہے تو وہ آلریڈی پازیٹیو ہے. مگر مجھے یہ چونکا دینے والا اسٹیٹمنٹ نہیں لگ رہا کیونکہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مانیٹری جو مارکیٹ میں پہلا جو فوری آئی ایم ایف کے بعد جو ایک ایگزوبرنس ایکسائٹمنٹ پہلے دن دوسرے دن نظر آئی وہ کافی سبڈیوڈ نظر آتی ہے پچھلے 4-5 دنوں میں. تو یہ جو مارکیٹ فورسز ہیں یا مارکیٹ کے جو پلیئرز ہیں وہ کچھ کوشش ہو گئے, 1 اسٹیپ بیکورڈز, کیا ہے اس وقت کی صورتحال؟ دیکھیں کامران بھائی, کوئی بھی مارکیٹ جب 3-4 سال تک بالکل ڈل ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ساتھ 10-15% بڑھ جاتی ہے وہ بھی ڈالر ٹرمز میں, تو پھر کچھ سمارٹ انویسٹرز پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ابھی بھی ایشوز جو ہیں وہ کلیئر نہیں تھے, اور کہ کس طرح یہ کرنسی مینیج ہوگی جس کی کلیئرٹی کچھ آج آئی ایم ایف کی رپورٹ میں آ گئی. تو میرے خیال میں وہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی جو فوراً تھی پروگرام کے بعد وہ نہیں ہے, مگر ابھی بھی مارکیٹ 45,000 کو سسٹین کر رہی ہے اور آنے والے جو کچھ ہفتے ہیں اس میں کارپوریٹ ریزلٹس آ رہے ہیں. تو امید ہے کہ اگر کارپوریٹ ریزلٹس اچھے ہوں گے تو یہ شاید مومنٹم گریجول اور سلولی جاری رہے گا. ویری کائنڈ سر, تھینک یو سو مچ. محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.